دیوبند کے پاس کوئی دستور اساسی نہیں ہے. دیوبند کے پاس ہمارا دیوبندی نام ہی نہیں ہے. ہم نے کبھی لکھتے ہی نہیں اپنے نام کے دیوبندی، دوسرے کہتے ہیں. ہمارا دستور اساسی کیا ہے؟ قرآن اور سنت. حضور نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت. یہی کتاب اللہ اور سنت، حدیث نہیں. اور حدیث اور کتاب اور حدیث اور سنت کا فرق کبھی سمجھاؤں گا. حدیث نہیں، سنت. تمام حدیثوں میں سنت ہی کو مضبوط پکڑنے کا حکم ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء من احیا بسنتی ترکت فیکم امرین کتاب اللہ وسنتی. تمام حدیثوں میں. بخاری شریف میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ. حدیث لفظ نہیں استعمال کی. مشکات شریف میں ابواب الاعتصام بالکتاب والسنہ، حدیث لفظ نہیں استعمال کیا. معلوم ہوا کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے. دیکھو یہ فرقہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے اور یہ فرقہ اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعہ کہتا ہے. تو سنت اور حدیث میں کوئی فرق ہے؟ یہ بھی تو دو فرقے اور دو نام الگ الگ ہے. یہ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، اہل سنہ نہیں کہتے. اور ہمارا نام ہے اہل سنہ والجماعہ. ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث نہیں کہتے ہیں، ان سے زیادہ حدیث ہم پڑھتے ہیں، مگر ہم اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتے، اہل سنہ کہتے ہیں. بہرحال دیوبند کا دستور اساسی یہ کتاب اور یہ سنت ہے. جو بندہ کتاب و سنت کی ڈگر پر ہے، ڈگر راستہ، جو بندہ کتاب و سنت کی ڈگر پر ہے وہ دیوبندی ہے، چاہے اسے دیوبند کا نام بھی نہ سنا ہو. اور جو قرآن و سنت کی ڈگر پر نہیں ہے وہ دیوبندی نہیں ہے، چاہے وہ دیوبند کا باشندہ ہو. یہ دیوبندیت کا مختصر سا تعارف ہے.